مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے عبرانیوں کے نام پر لوس رسول کا خط، اس کا 7 باب، اس کی 19 آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں شریعت کے لیے کیا بتاتا ہے، شریعت نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کر سکی، اور کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 7 باب کی 19 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ یہ آیت میں بتا رہی ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی۔ شریعت کی جگہ پر ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی امید ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم کلام پڑھنے سے خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، دعا کرنے سے نزدیک جا سکتے ہیں، دعا کرنے سے اپنے گناہ بخشا سکتے ہیں، کلام پڑھنے سے اپنے گناہ بخشا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایسا ہے تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ آپ کی امید ہے زندگی پانے کی ہمارا خداوند یسوع المسیح، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں شریعت کی کتابوں نے، اگر عہد کا صندوق ہم دیکھتے ہیں تو عہد کا صندوق جو ہے وہ بھی اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہی کرتا ہے کہ نجات دینے والا خداوند یسوع ہے۔ اگر آگ کا ستون دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کے سامنے تو وہ خدا کی حضوری ہے۔ اگر چٹان میں سے پانی بنی اسرائیل قوم پیتی ہے تو وہ زندگی کا پانی ہے۔ اگر آسمان سے روٹیاں برسی، بٹیرے برسے بنی اسرائیل قوم کے لیے، جو زندگی کی روٹی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کا خون نہیں پیتے، گوشت نہیں کھاتے، تو آپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ کہ شریعت نے ہمارے لیے آج تک کسی طرح کا ایسا کام پورا نہیں کیا کہ جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اگر ہم عہد کے صندوق کے وسیلہ سے نجات پا سکتے ہوتے تو یسوع مسیح کا آنے کا ضروری نہیں تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے ہی تمام معجزات کیے، تمام چیزوں کو بنایا، لیکن خدا یسوع مسیح کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس خداوند کے پاس جانے کے لیے وسیلہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اگر آپ یسوع مسیح کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پوجا پرستش عبادت کریں گے تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ رسولوں کے مال اس کا 10 باب، اس کی 1 ہے، دیکھیں نہیں، عبرانیوں کے نام اس کا 10 باب، اس کی 1 ہے، دیکھیں تو کیا کہتی ہے آیت ہمیں لکھا، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، شریعت کے آنے والے آئندہ کی چیزوں کا ایک عکس ہے، وہ عکس ہے یعنی امید ہے ہمارا خداوند یسوع، اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں جو پچھلے چیزیں گزر گئیں، یعنی عہد کا صندوق دیکھ لیں۔ اگر مورتوں صورتوں کے وسیلہ سے، اسٹیچو کے وسیلہ سے نجات ملتی تو خداوند کا بندہ موسیٰ 10 حکم کی تختیوں کا نہ توڑتا، بلکہ بنی اسرائیل قوم کو اجازت دے دیتا کہ آپ اسی بیل کی پوجا اور پرستش اور عبادت کریں۔ اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزارنی جاتی ہے، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ ہر سال جو قربانیاں گزاری جاتی تھی نہ گزاری جاتی ہے، وہ آپ کو کامل نہیں کر سکتی۔ آپ کو کامل کر سکتا ہے تو وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔
آپ دیکھیں عبرانیوں کے نام اس کا 9 باب اس کی 11 آیت کیا کہتی ہے؟ 9 باب کی 11 آیت لکھتی ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا، خدا یسوع مسیح جو آنے والی یعنی آئندہ کی آنے والی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں ہے، وہ خیمہ خداوند یسوع مسیح ہے جس میں آپ زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ وہ خیمہ جو ہے وہ دنیا کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یسوع مسیح کسی انسان کی کلامات نہیں، انسان کا انتظام نہیں، بلکہ وہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی زندگی کا آخر ہے، بلکہ وہ خدا کے بیٹے کی مشابہ ٹھہرا ہے۔ بیٹا ازل سے نہ تھا بلکہ خدا تھا۔ آپ دیکھیں رسولوں کے مال اس کا 20 باب اس کی 28 آیت، رسولوں کے مال اس کا 20 باب اس کی 28 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے رسولوں کے مال اس کا 20 باب اور 28 آیت ہمیں کیا بتاتی؟ کیونکہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ آپ یسوع مسیح کے سوائے کہیں بھی نجات حاصل نہیں کر سکتی، جہاں مرضی آپ زیارت میں جائیں یا جو سجدوں میں جائیں، لیکن آپ نجات نہیں پا سکتے۔ رسولوں کے مال اس کا 20 باب اس کی 28 آیت کیا بتاتی؟ لکھتا ہے پس 20 باب کی 28 آیت اس میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس ساری گلا کی خبر داری کر جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہی اپنی کلیسیا کی گلہ بانی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں یا ہم کہیں کہ ہم پاسٹر ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم خادم ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم کلیسیا کی گلہ بانی کرتے ہیں، لیکن گلہ بانی کرنا یہ جھوٹ ہے، یہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ڈالر کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، اپنی نالائق اور گندی حرکتوں سے غریب چیزوں کو ناچیز جائے، ننگے پاؤں کی ویڈیو بنا کر، غریب بچوں کی تصویریں بنا کر، بٹھا والے لوگوں کی تصویریں بنا کر ہم گندی اور نالائق حرکتوں سے ڈالروں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم ڈالروں سے نہیں خریدے گئے، ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح ہی ہم جو اس کی کلیسیا ہے وہی ہماری گلہ بانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں خداوند کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب 2 آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت کیا بتاتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کی 1 باب کی 2 آیت لکھتا ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام لیتے ہیں۔ جو لوگ یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں وہ مقدس کیے گئے ہیں، اور وہ خداوند کی گلہ کی نگہبانی کے لیے مقدس کیے گئے ہیں، پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 19 آیت، گلہ بنانا آسان ہے لیکن گلہ کی نگہبانی کرنا بہت مشکل ہے۔ آج نگہبانی جو ہوتی ہے ڈالروں کو حاصل کرنے سے، غریبوں کی تصویروں سے حاصل کرنے کی، حاصل ایسے لوگوں سے یسوع حاصل نہیں ہے، یہ دنیا کے انتظام ہے، اور ان کی
یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب 19 آیت، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ اگر آپ میں میرے بھائیوں بہنوں سچائی ہے تو آپ مقدس ہے۔ اگر آپ جھوٹ اور مکاری اور شرارت سے لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کا، راشن کا یا لالچ دے کر گلہ کی نگاہ بانی نہیں کر سکتے، آپ کو بھی سزا ملے گی، اور ایسے لوگوں کو بھی سزا ملے گی جو غریب لوگوں کو اپنی نالائق حرکتوں سے پریشان کر کے ڈالر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کا وہی خدا ہے۔ آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، کیونکہ آپ کو زندگی دینے والا، نجات دینے والا ہمارا خدا یسوع المسیح ہی ہے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سن جان پر خدا کی خاص برکت ہو آپ سب پر، آمین۔